مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دعوت اسلامی کہاں نہیں، الدعوت الاسلامیہ این لا توجد، ویئر ایزنٹ دعوت اسلامی، اس سلسلے میں ہم دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ہونے والے اجتماعات کو دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے سلسلے میں ہم امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں ہونے والا سنتوں بھرا بیان دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج 20 شوال المکرم 1431 سنہ ہجری، 30 سپٹمبر 2010۔ الحمدللہ اس وقت ہم امریکہ کے مشہور شہر ہیوسٹن کے فیضان مدینہ میں سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں آج کے اجتماع کی برکتیں نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت سارے واقعات فضائل درود پاک میں آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ ایک واسٹ گراؤنڈ ہوگا اور وہاں سیدنا آدم علیہ السلام اسٹے کر رہے ہوں گے، اور آپ پر 2 گرین کپڑے، 2 گرین کلوتھس آپ نے ویئر کیے ہوئے ہوں گے۔ اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اور اپنی اولاد میں سے ہر اس کو دیکھ رہے ہوں گے جو جہنم میں جا رہا ہوگا۔ اسی اثنا میں حضرت آدم علیہ السلام سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک امتی کو دیکھیں گے، اور کیا دیکھیں گے کہ اس امتی کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پکاریں گے
या अहमद या अहमद, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाएंगे लब्बैक ए अबुल बशर। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आपका ये उम्मती दोज़ख में जा रहा है। फिर मेरे आका क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं बस मैं बड़ी चुस्ती के साथ, बड़ी तेजी के साथ मैं तेज तेज फरिश्तों के पीछे चलूंगा और कहूंगा ऐ मेरे रब के फरिश्तों, ओ एंजल्स ऑफ माय रब, प्लीज होल्ड, ठहरो। वो कहेंगे हम मुकर्रर करदा फरिश्ते हैं, हम वही करते हैं जिसका हमें हुक्म मिला है, हम हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम अफसुर्दा हो जाएंगे तो अपनी दाढ़ी मुबारक को बाएं हाथ से पकड़ेंगे और अर्श की तरफ इशारा करते हुए फरमाएंगे, अर्ज करेंगे ऐ मेरे परवरदिगार, क्या तूने मुझसे वादा नहीं फरमाया था कि तू मुझे अपनी उम्मत के बारे में रुसवा ना करेगा? अर्श से निदा आएगी, ऐ फरिश्तों, मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करो और इसे वापस लौटा दो। फिर मेरे आका फरमाते हैं मैं अपनी गोद से एक सफेद कागज निकालूंगा, एक व्हाइट पेपर निकालूंगा और उसे दाएं मीजान के राइट साइड ऑफ स्केल मैं उस पेपर को डाल दूंगा और मैं कहूंगा बिस्मिल्लाह। बस वो नेकियों वाला जो पलड़ा है वो बुराइयों वाले पलड़े से भारी हो जाएगा। और यहां मैं एक और बात ह्यूस्टन के फैजान मदीना में मौजूद इस्लामी भाइयों की नॉलेज में इजाफा करूं और मदनी चैनल के नाजरीन की नॉलेज में भी, कि दुनिया का स्केल जब भारी होता है तो उसका पलड़ा झुक जाता है, नीचे आ जाता है। अगर दो स्केल हो, भारी होगा वो नीचे आ जाएगा, मगर जो मीजान अमल होगा, जिसका नेकियों का पलड़ा भारी होगा, वो पलड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा। यानी जो पलड़ा ऊपर जाएगा वो हैवी साइड मानी जाएगी। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम जब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर वो टुकड़ा डालेंगे तो वो नेकियों का पलड़ा ऊपर की तरफ यानी भारी हो जाएगा। आवाज आएगी, निदा दी जाएगी, खुशबख्त है, सादत याफ्ता हो गया है, इसका मीजान भारी हो गया है, इसे फरिश्तों जन्नत में ले जाओ। अब वो बंदा कहेगा जिसके साथ ये सारा वाकया हो रहा होगा, स्टोरी सारी जिसके साथ हो रही होगी, वो अर्ज करेगा ऐ मेरे परवरदिगार के फरिश्तों, ओ एंजल्स ऑफ माय रब, ठहरो, स्टॉप, रुक जाओ, पहले मुझे उस बंदाए खुदा से बात तो कर लेने दो जिसने ऐसी बेकसी के आलम में मेरी ऐसी मदद फरमाई है। वो बंदा बारगाहे मुस्तफा में हाजिर होगा, वो कहेगा मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों, आपका चेहरा अनवर कितना हसीन है, आपकी शक्ल मुबारक कितनी खूबसूरत है, आपने मेरी लफ्जिशों को माफ फरमा दिया है, मेरे आंसुओं पर रहम फरमाया है, अपना तारुफ तो करवाइए, आप कौन हैं? सरकार आली वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूं और ये तेरा वो दुरूद है जो तू मुझ पर भेजा करता था। उसने तुझको पूरा नफा पहुंचाया है जितना कि तुझे उसकी जरूरत थी। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हदीस पाक झूम जाने के लिए काफी है। यानी कयामत के दिन एक तो बात यह है कि बंदे को होप होती है, उम्मीद होती है कि कुछ नेकियां की होंगी और उस नेकियों की बरकत से किसी ना किसी वजह से बख्शिश हो जाएगी। यहां तो माजरा यह है कि डिसीजन हो चुका था, उसके बारे में यह फैसला सुना दिया गया कि इसको जहन्नम में ले जाओ, और जहन्नम में ले जाया जा रहा था। वहां से जिस चीज ने उसे यू टर्न करवाया वो बारगाहे मुस्तफा की करम नवाजी और दुनिया में आका पर पढ़ा हुआ दुरूद था। खुदा की कसम, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। दुरूद पाक को अपना ऐसा वजीफा बना लीजिए, ऐसा मामूल बना लीजिए कि जबान खामोश ना रहे। तो नियत कर लें इंशाअल्लाह रोजाना कम अज कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। मोहब्बत और ज़ौक़ और शौक़ के साथ झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मनकूल है कि एक नेक शख्स के घर की दीवार अचानक गिर गई, उसके हाउस की वॉल डिस्ट्रॉय हो गई। उसे बड़ी परेशानी लाहिक हुई और उसे दोबारा बनाने के लिए वो किसी मजदूर की तलाश में निकला कि किसी मजदूर के पास जाऊं और उससे अपने घर की इस दीवार को बनाऊं। मुख्तलिफ मजदूरों को देखा जो काम के इंतजार में बैठे हुए थे। उनमें एक नौजवान भी था
जो सबसे अलग तलग खड़ा था, अकेला खड़ा था, और उसके हाथ में एक थैला था और दूसरे हाथ में काम करने का औजार था। उस शख्स का कहना है कि मैंने वो अकेले खड़े रहने वाले, अलोन स्टैंड करने वाले नौजवान से पूछा, क्या तुम मजदूरी करोगे? नौजवान ने जवाब दिया, हां। मैंने कहा कि गारे का काम करना है। नौजवान कहने लगा, ठीक है, मैं मजदूरी करूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं, मेरी 3 कंडीशंस हैं। अगर तुम्हें मंजूर हैं, तुम एक्सेप्ट करते हो, तो फिर मैं ये वर्क करने के लिए तैयार हूं। पहली शर्त, पहली कंडीशन क्या है कि तुम मेरी मजदूरी पूरी अदा करोगे। जो भी मेरी वेजेस बनेगी, जो भी मेरी मजदूरी बनेगी, मुझे पूरी अदा करोगे। दूसरी शर्त यह है कि मुझसे मेरी ताकत और सेहत के मुताबिक काम लोगे, जितनी मेरे अंदर ताकत है इतना काम मुझसे लोगे। और तीसरी शर्त यह है कि नमाज के वक्त मुझे नमाज अदा करने से नहीं रोकोगे। तीनों कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली गई। वो कहते हैं मैं उसको अपने साथ लेकर घर आ गया, जहां मैंने उसे काम बताया और किसी जरूरी काम से मैं घर से बाहर चला गया। जब मैं शाम वापस आया तो क्या देखा कि वो मजदूर आम मजदूरों से डबल काम उसने किया हुआ है। मैंने बखुशी उसे उजरत दी, उसकी मजदूरी दी, वो वापस चला गया। दूसरे दिन मैं उस नौजवान की तलाश में दोबारा चौराहे पर गया, वो मुझे नजर नहीं आया। मैंने दूसरे मजदूरों से उसके बारे में पूछा, आस्क किया कि वो कहां है, तो बताया कि वो पूरे वीक में फकत 1 दिन मजदूरी करता है। यह सुनकर मैं समझ गया कि हो ना हो वो आम मजदूर नहीं बल्कि कोई बड़ा आदमी है। मैंने उसका पता मालूम किया, उसकी जगह पर पहुंचा तो देखा कि वो नौजवान जमीन पर लेटा हुआ था, उससे सख्त फीवर, सख्त बुखार था। मैंने उससे कहा, मेरे भाई तू यहां अजनबी है, तन्हा है, बीमार है, अगर पसंद करो तो मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे अपनी खिदमत का मौका दो। उसने इनकार कर दिया। मैंने उसको बहुत इंसिस्ट किया, आखिरकार वो मेरे साथ आ गया, मगर एक कंडीशन लगाई, घर तो आऊंगा मगर तुमसे कोई खाने की चीज नहीं लूंगा। बहरहाल वो 3 दिन मेरे घर पर कयाम पजीर रहा। उसने ना तो मुझसे कोई चीज मांगी, ना कोई चीज मुझसे लेकर खाई। चौथे रोज उसके फीवर में, उसके बुखार में और तेजी आ गई। उसने मुझे अपने पास बुलाया और बुलाकर कहा, मेरे भाई अब मुझे लगता है मेरा लास्ट टाइम आ गया है। मैं जब मर जाऊं तो मेरी वसीयत पर इस तरह अमल करना कि जब मेरी रूह जिस्म से निकल जाए तो मेरे गले में रस्सी डालना और घसीटते हुए मुझे बाहर ले जाना और अपने घर के इर्द गिर्द चक्कर दिखाना और ये सदा देना कि ऐ लोगों, देख लो अपने रब की नाफरमानी करने वालों का हशर ये होता है। शायद इस तरह करने से मेरा रब मुझे माफ कर दे। जब तुम मुझे गुस्ल दे चुको तो मुझे इन्हीं कपड़ों में दफन कर देना। फिर उसके बाद खलीफाए बगदाद, खलीफा हारून रशीद के दरबार में जाना और ये कुरान मजीद और अंगूठी उन्हें देना और कहना, अल्लाह अज़्ज़ व जल से डरो, कहीं ऐसा ना हो कि गफलत और नशे की हालत में मौत आ जाए और बाद में पछताना पड़े, लेकिन फिर उससे कुछ हासिल ना होगा। वो नौजवान ये सारी वसीयत करने के बाद, ये सारी विल करने के बाद उसका इंतकाल हो गया। वो कहते हैं कि मैं ऐसे नेक नौजवान की मौत पर बहुत देर तक तो रोता रहा। उसके बाद ना चाहते हुए, क्योंकि दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर उसने वसीयत की थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा करना। मैंने ये काम करना शुरू किया। एक रस्सी ली, उसकी गर्दन में डालने का इरादा किया तो कमरे के एक कोने से आवाज आई, इसके गले में रस्सी मत डालना। क्या अल्लाह के औलिया से ऐसा सलूक किया जाता है? अल्लाह अकबर। वो कहते हैं जब ये आवाज सुनी तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। ये सुनने के बाद अब मैंने उसके पैरों को बोसा दिया, उसके कफन दफन का इंतजाम किया और उसकी तदफीन के बाद मैंने वो कुरान पाक और वो अंगूठी लेकर मैं खलीफा हारून रशीद के दरबार में गया और नौजवान का वाकया एक कागज पर लिखा। मुझे अंदर कौन जाने देता, गेट कीपर्स ने रोक लिया। मैंने कहा, जाओ बादशाह वक्त से कहो कि एक अंगूठी और एक कुरान लेकर आया हूं और तुम्हारे लिए मैसेज लेकर आया हूं। जब ये अंगूठी और कुरान बादशाह के दरबार में पहुंचा तो
اب وہ جو نیک شخص تھا اس نے بادشاہ کو جب یہ چیزیں دکھائیں تو بادشاہ نے تڑپ کر کہا یہ چیزیں تمہیں کس نے دی ہیں؟ عرض کی ایک گارے بنانے والے مزدور نے۔ خلیفہ نے ان الفاظ کو 3 ٹائمز ریپیٹ کیا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، یعنی وہ اتنا شوق ہو گیا اور رو پڑا، اور اس کے بعد کافی دیر تک بادشاہ رونے کے بعد کہتا ہے اب وہ گارا بنانے والا مزدور کہاں ہے؟ میں نے بتایا کہ وہ فوت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو گیا۔ عصر کے بعد اس کو ہوش آیا، پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو کہنے لگا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ اب وہ شخص کہتے ہیں کہ میں بادشاہ وقت خلیفہ ہارون رشید کو اس مزدور کی قبر پر لے گیا۔ جب وہ قبر پر پہنچے تو بادشاہ پوچھتا ہے میرے بارے میں کچھ پیغام دیا تھا؟ تو کہا ہاں تمہارے لیے یہ میسج دیا تھا کہ غفلت سے باز آ جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو، کہیں نشے میں موت نہ آ جائے۔ اب خلیفہ نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اپنا سر سے امامہ اتارا، اپنے کپڑے چاک کر ڈالے، اور اسی طرح بہت سے القابات اس مزدور کے لیے پکارنے لگے، اے میرے زاہد و پارسا، اے میرے شفیق۔ جب خلیفہ قبر پر پہنچا تو قبر سے لپٹ کر زاروں کتار رونے لگا۔ ہر آدمی پریشان ہے، یہ بادشاہ کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک مزدور کی قبر سے لپٹ کر زاروں کتار رو رہا ہے؟ جب پوچھا گیا کہ حضور ماجرا تو بتائیے، یہ راز کیا ہے؟ تو اب بادشاہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا تھا، اس بادشاہ کا وہ نوجوان بیٹا تھا، میرے جگر کا ٹکڑا اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ بات یہ ہے ایک بار رقص و سرور کی محفل سجی ہوئی تھی، ہمارے یہاں ایک بہت بڑا فنکشن تھا کہ کسی بچے نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، ترجمہ کنز الایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ جب میرے بیٹے نے یہ آیت سنی تو تھر تھرا گیا، خوف سے کانپنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اور یہ پکار پکار کر کہنے لگا کیوں نہیں، کیوں نہیں، اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے نکل گیا۔ اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی تھی، یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دی ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہیوسٹن کے فیضان مدینہ میں جمع ہونے والے اسلامی بہنوں، اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، غور کیجئے، بظاہر تو یہ ایک سٹوری ہے، ایک واقعہ ہے ایک نوجوان کا کہ جس نے خوف خدا کی سبب اپنی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ بادشاہ کا محل تھا، دنیا بھر کی لگژریز تھی اس کے پاس، لیکن اللہ کی رضا کے لیے سب چھوڑ دیا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ خوف خدا ہم غور کریں ہمارے اور آپ کے دل میں کتنا موجود ہے۔ آج کے اس بیان میں مختصر سے وقت میں کچھ فیئر آف اللہ، خوف خدا کے بارے میں سنیں گے کہ دراصل خوف کہتے کس کو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یاد رکھیے کہ خوف، فیئر سے مراد یہ ہے یہ دل کی وہ کیفیت ہے، وہ سچویشن ہے جو کسی ناپسندیدہ امر کے پیش آنے کے موقع پر پیدا ہو۔ مثلا اگر کوئی سیب کاٹ رہا ہے چھری کے ساتھ تو اس کو یہ فیئر ہوتا ہے کہ کہیں چھری سے میرا ہاتھ نہ کٹ جائے۔ ڈرائیونگ کر رہا ہے، اس کو یہ فیئر ہوتا ہے کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تو اس کو خوف کہتے ہیں۔ لیکن خوف خدا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اس کی ناراضگی اور اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اس صفت کو اختیار کرنے کے بارے میں فرماتا ہے کہ میرا خوف رکھو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ رب خود فرماتا ہے، چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے، لیکن ہم سوچیں کہ آج ہمارے دل میں رب کا خوف کتنا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ سوچئے، ہمیں قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ فیئر آف اللہ عز و جل ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے اللہ کا فرمان سنا، اب مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت،
منبع علم و حکمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی سنتے جائیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو نہایت اہم چیزوں کو نہ بھولنا، بہت امپورٹنٹ ہیں، جنت اور دوزخ، ہیون اور ہیل. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے لگے حتیٰ کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی. پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو جنگلوں میں نکل جاؤ اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگو. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں، اور ہم جو سراپا گناہگار ہیں کہ زندگی میں کبھی اللہ کے خوف سے ہماری آنکھوں سے آنسو بہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک اور احادیث کرام سے بھی ہم نے سنا کہ کس طرح اللہ کے خوف کی ترغیب دلائی جا رہی ہے. اب امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی خوف کے تین حصے کرتے ہیں، تین کیٹیگریز بیان کرتے ہیں کہ ایک خوف یہ ہے کہ ضعیف ہے، کمزور خوف ہے بندے کے دل میں. وہ کیا ہے؟ وہ نارملی ہم سب میں پایا جاتا ہے. یہ وہ خوف ہوتا ہے کہ جو انسان کسی نیکی کو اپنانے اور گناہ چھوڑنے پر آمادہ ہونے کی پاور نہ رکھتا ہو. یعنی کبھی خوف خدا کی بات سنیں، عذاب کی بات سنیں تو ڈر تو جائے، تھوڑے سے آنسو بھی بہ نکلیں، لیکن اٹھنے کے بعد گناہ نہ چھوڑے، نیکیوں کی طرف ایکٹیو نہ ہو، تو یہ ایک فیئر کا کمزور درجہ ہے. پھر فرماتے ہیں ایک متوسط مڈل درمیانہ درجہ ہے، اسکیل ہے. وہ کیا ہے؟ یہ وہ خوف ہے جو انسان کو نیکی اپنانے اور گناہ چھوڑنے پر قوت پر آمادہ کرتا ہے. وہ ڈیسیژن لے لیتا ہے کہ نہیں آج کے بعد مجھے گناہ نہیں کرنے. جب وہ خوف خدا میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنی لائف کو تبدیل کر لیتا ہے. تو یہ ایک محمود اور اچھا اسکیل ہے جو انسان کے اندر ہونا چاہیے. اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ وہ ہے قوی، مضبوط، بہت زیادہ ایکسٹریم. اس خوف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو انسان کو نا امیدی میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کو ہوپ ہی نہیں رہتی کہ نہیں اب میں اتنا گناہگار ہو چکا ہوں، اب میری بخشش نہیں ہوگی، اب مجھے نہیں بخشا جائے گا. تو یہ بھی درست نہیں ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو درمیانہ درجہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھے، اس کے خوف سے لرزتا بھی رہے، اور اس کی طرف سے جو عذابات کے وعدے ہیں اس کو سن کر گناہوں سے توبہ کر لے، نیکیوں کی شاہراہ پر آ جائے. یہی خوف کا درجہ ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں خوف خدا کی مختصر سی وضاحت جان لینے کے بعد اب اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اب تک ہم اپنی زندگی کی کتنی سانسیں لے چکے ہیں، اس دنیا فانی میں اپنی حیات کے کتنے ایام گزار چکے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپے سے اپنی عمر کے کتنے ادوار ہم گزار چکے ہیں، اور اس دوران کتنی مرتبہ ہم نے اس نعمت عظما کو اپنے دل میں محسوس کیا. یعنی آج 30، 40، 50 ایئرس کے ہم ہو چکے، کتنی بار ہمارے دل میں خوف خدا بیدار ہوا، گناہ کرنے کا ارادہ ہوا، اللہ کے خوف سے رک گئے، برائی کی طرف بڑھنے کا دل چاہا، رب کا خوف آڑے آیا، اور ہم اپنے اسٹیپ کو ہم نے اسٹیپ ڈاؤن کر دیا کہ نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں یہ کام کیسے کروں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سوچئے یہ پریکٹس ہمیں ماہ رمضان عطا کرتا ہے. ایک مسلمان ماہ رمضان میں حلال چیزوں سے بچ جاتا ہے. پانی پینا حرام تو نہ تھا، کھانا کھانا منع تو نہ تھا، لیکن حلال کھانوں سے اکیلا ہے، کمرہ بند ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا. مگر مسلمان افطار سے پہلے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا. اس کا یقین ہوتا ہے کہ نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے اور مجھے افطار سے پہلے کھانا پینا نہیں ہے. ارے جب 30 دن آپ اللہ کی رضا کے لیے حلال سے بچ سکتے ہیں تو پھر یہ کون سا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے کہ ہم راتوں کو رمضان کی راتیں دے لیجئے یا باقی سارا سال لے لیجئے ہم حرام سے نہیں بچتے. یہ ہماری کیسی مینٹالٹی ہے کہ ایک زندگی کا پیچ 12 مہینوں میں ایک ایریا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم حلال سے اپنے ہاتھ روک لیتے کہ نہیں یہ منع ہے. ارے حلال سے بچ جاتے ہو کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اسی رب کو ناراض کرنے کے لیے حرام کی طرف چلے جاتے ہیں. اس وقت کی ذہن ہمارا کیوں نہیں بنتا؟ خوف خدا آج دنیا کی چیزوں کا تو خوف ہے، ہمیں یہ تو خوف ہے کہ جناب
مجھے کوئی برائی کرتے ہوئے میرا دوست نہ دیکھ لے، میرا کوئی رشتہ دار نہ دیکھ لے، لیکن یہ خوف نہیں ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج امریکہ کے اندر لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ میں کل پرسوں ایک شہر میں تھا، ہم رات 3 بجے ایک جگہ سے جا رہے تھے، تو آپ کے یہاں اسٹاپ سائن جو ہوتا ہے اس پر کہتے ہیں کہ پوری گاڑی کا رکنا ضروری ہے، بالکل 1-2 بھی اس کا اسکیل نہیں ہونا چاہیے، بالکل اسپیڈ کو 0 پہ لانا ضروری ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ 3:30 بج رہے ہیں، آپ کو کس چیز نے روکنے پر مجبور کیا؟ وہ کہنے لگے حضرت کبھی کبھی تو کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہاں کوئی چھپ کر کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور اگر ہم یہاں نہ رکیں تو ہمیں 300 بعض اوقات $400 کا ٹکٹ دے دیا جاتا ہے۔ یہ مسلمان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ آج ایک کیمرہ تمہیں جرم کرنے سے روک سکتا ہے، آج ایک پولیس والے کا خوف ہے، اس لیے نہیں کرتے ہو کہ $300-400 کی ٹکٹ لگ جائے گی۔ ارے جب اکیلے میں گناہ کرتے ہو تو یہ ذہن کیوں نہیں بنتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، یہ کاندھوں پر کرامن کاتبین ہمارے گناہ لکھ رہے ہیں، اس وقت یہ خوف کہاں چلا جاتا ہے؟ یعنی ہمارے نزدیک معاذ اللہ، ہم زبان سے تو نہیں کہتے مگر ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ بتا رہا ہے کہ $200-400 ہمارے لیے زیادہ اہم ہیں، جہنم کی سزا کے بارے میں ہم کچھ نہیں سوچتے۔ ارے یہ $200-400 چلے جائیں گے اگر وہاں خدا نہ خواستہ رب ناراض ہو گیا، عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، نماز نہ پڑھنے کے سبب، بدنگاہی کرنے کے سبب، ایڈلٹری اور ڈرنکنگ کرنے کے سبب اگر خدا نہ خواستہ رب ناراض ہو گیا، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کیسے چھٹکارا پا سکیں گے؟ ارے یہاں تو اب بھی ایسے طریقے ہوں گے کہ یہاں کے کیمروں کو، بلکہ آج کل تو وہ کوئی ڈیوائس دے دی گئی ہے کہ جناب کوئی دور سے کیمرہ آتا ہے تو وہ ڈیوائس بجنا شروع ہو جاتی ہے، تو لوگ اپنی سپیڈ کو سلو کر لیتے ہیں کہ چلو اس سے بچ جائیں۔ آپ کے پاس یہاں کوئی ڈیوائس آ سکتی ہے، یہاں کوئی آلہ آ سکتا ہے کہ آپ یہاں کے قانون کو ڈوج دے سکیں، وہاں کوئی بات بنانے کی مجال نہ ہوگی، وہاں کوئی آرگیومنٹ نہ ہوگا، وہاں کوئی بہانہ نہ چلے گا۔ اس دن منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر ہاتھ گواہی دیں گے، پھر پیر بولیں گے، پھر زبان بولے گی۔ ارے اس دن تو ہمارا کچھ بھی نہ رہے گا، اس دن کیا کریں گے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ فیئر، یہ خوف دنیا کا تو ہے، آج امیگریشن کا خوف ہے، آج ڈاکیومنٹس نہ بننے کا خوف ہے، آج بے روزگاری کا خوف ہے، آج بیماری کا خوف ہے۔ ارے خوف نہیں ہے تو رب کا خوف نہیں ہے، فیئر نہیں ہے تو رب کا فیئر نہیں ہے۔ آج ایک ڈاکٹر ہمیں کہہ دے کہ جناب آپ کو کولیسٹرول ہے، آپ چکنی چیزیں استعمال نہ کیجئے، آئلی تھنگز یوز نہ کیجئے، آپ فرائز نہ کھائیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ نہ ہمیں کولیسٹرول نظر آتا ہے اور بعض اوقات سالوں تک ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، مگر ڈاکٹر نے کہا، ہم نے فرائز کھانا چھوڑ دی، کہا حضور آپ کو ڈائبٹک کے لوگ آخری کارنر پر پہنچ گئے، آپ اب ڈائٹ کولڈ ڈرنکس پینا شروع کر دیجئے۔ بندہ کہتا ہے یار احتیاط اسی میں ہے کہ ڈائٹ پی لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر مجھے بتائیے، فرائز کھانا تو حلال ہے نا اگر جائز طریقے سے بنی ہوئی ہے، میٹھا کھانا تو حلال ہے، آپ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آگے خطرہ زیادہ ہے، اور رب کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے، مصطفیٰ کریم کے وعدوں پر حرام سے نہیں بچتے۔ آج ہم کہتے ہیں جناب ہم بڑے عقل مند ہیں، یہ کیسی عقل مندی ہے؟ یہ شیطان کا ہم پر کیسا وار ہے کہ ہم سے لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہ کروا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے وہ رحمان وہ رحیم جب یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ لوگوں کے سامنے تو گناہ نہیں کرتا مگر جب اکیلے میں ہوتا ہے تو گناہ کرتا ہے، آپ سوچئے یہ کیسی غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ وہ رب یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ ہو کر میرے بندے سے تو ڈرتا ہے مگر یہ بندہ ہو کر مجھ سے نہیں ڈرتا۔ اکیلے میں اس کو پتا ہے میں سمیع و بصیر ہوں، اس کو پتا ہے میں شاہد ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، مگر یہ گناہ کر رہا ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را ان چیزوں کو اپنے اندر تبدیلی لائیے۔ یہ گناہ کرنے کی عادت، یہ بے خوفی کی عادت اچھی نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جو دنیا میں رب کا خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ باقی تمام چیزوں سے اسے بے خوف کر دیتا ہے، اور جو دنیا میں باقی چیزوں رب کا خوف نہیں رکھتا
تو پھر اللہ تعالیٰ اسے مختلف خوف میں مبتلا کر دیتا ہے. رب کے قانون سے ڈریے, انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت پائیں گے, آخرت میں بھی عزت پائیں گے. یہی میسج آج لے کر جائیے کہ کوئی کچھ بھی کہے, میں نے اپنے رب کا خوف نہیں چھوڑنا. آج دوست کہتے ہیں ارے کوئی نہیں دیکھ رہا, چلو بھائی چلتا ہے, یہ معاشرے کا, یہ زندگی کا دور ہے, یہ جناب انوائرمنٹ ہی ایسا ہے, یہ امریکہ ہے, یہاں سب چلتا ہے. نہیں, امریکہ والوں سے قبر میں الگ سوالات نہیں ہوں گے. گرین کارڈ ہولڈر سے میشر میں ان کی کوئی الگ لائن نہیں لگائی جائے گی. ٹھیک ہے, آپ کو یہ انسینٹو حاصل ہے کہ آپ دنیا کے کئی ایئرپورٹس پر جاتے ہیں تو آپ کو الگ لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. وہاں ایک لائن لگے گی, ایک رو بنائی جائے گی, اور وہ رو کیا ہوگی, وہ لائن کیا ہوگی؟ قرآن بتاتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. وہاں دو ہی لائنیں ہوں گی, یا تو نیکوکاروں کی لائن ہوگی یا تو مجرموں کی لائن ہوگی. بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہوگا آپ کو جب آپ کو دنیا کے ایئرپورٹس پر الگ لائن میں لگا کر جلدی گزار دیا جاتا ہوگا. ارے کبھی سوچو, کاش وہاں بھی ایسی کوئی لائن مل جائے جہاں جلدی 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 ہمیں گزار دیا جائے, ہم سے حساب نہ لیا جائے. خدا کی قسم ہم حساب نہیں دے سکیں گے. روایتوں میں آتا ہے, آپ کتابیں پڑھیے, اللہ تعالیٰ کے کئی خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے جن کو دنیا میں بھی سکھ اور چین دیا جائے گا اور محشر کے دن بھی بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اے کاش اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ ان بے حساب جانے والوں میں ہمارا رب ہمیں بھی شامل کر دے. اگر حساب لیا گیا, اگر کوشچن کیا گیا, ہم برباد ہو جائیں گے. کوئی جواب نہیں ہمارے پاس. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے. شرم والے بن جاؤ, خوف خدا والے بن جاؤ. عمل کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر, اپنی نمازوں کے بلبوتے پر, اپنے حج اور عمرے کے بلبوتے پر میں جنت میں چلا جاؤں گا, نہیں. ارے ہمیں کیا معلوم یہ نیکیاں قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں. آج اپنی نیکیاں یاد ہیں, گناہ کیوں بھول گئے. آج کسی سے پوچھو بھائی آپ نے کتنے حج کیے, تو وہ جناب 1950 سے لے کر اب تک کے حج گنوا دیتا ہے. جتنے عمرے کیے سارے گنوا دیتا ہے. اس کو پوچھے بھائی کتنی بار جھوٹ بولا ہے, وہ یاد نہیں ہوتا. کتنی بار حرام دیکھا ہے, وہ یاد نہیں. 10 سال پہلے کی نیکی مجھے یاد ہے, ارے آج صبح جو گناہ کیا میں وہ بھول گیا. یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے. ارے اپنے رب سے رو رو کر معافی مانگیے. بس ایک ہی چانس ہے کہ وہ رحمان بخش دے, ایک ہی آسرا ہے کہ وہ رحمت کر دے. حساب کتاب, کوشچن آنسر, ہم فیل ہیں. اور جس کو یہ پتا ہے وہ فیل ہے, پھر بھی وہ بے خوف ہے. ارے خوش تو وہ رہے کہ جس کو یہ شیورٹی ہو کہ میں پاس ہو جاؤں گا. ارے امتحان سے پہلے جس کو پتا ہے میں فیل ہوں, پھر وہ کس بات کا خوش ہے, پھر وہ کس بات کا سیٹسفائی ہے. ارے اس کا تو سر جھکا رہے, اس کے تو آنسو بہتے رہے, وہ تو نمازیں پڑھ کے دعائیں کرتا رہے کہ مولا بے حساب بخش دینا, تیری رحمت کا سوالی ہوں مالک, بلے کچھ نہیں ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس لائن کا بنایا جائے گا تو 1000 میں سے, 1000 میں سے ایک شخص کو نیکوکاروں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا, اور 999 جہنم میں جانے والوں کی لائن میں لگ جائیں گے. اس خوف سے اور اس ڈر سے لوگ بوڑھے ہو جائیں گے کہ آج ہمارے بارے میں کیا فیصلہ دیا جائے گا. کتابوں میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ جب بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا کہ میرا باپ گناہگاروں کی لائن میں لگ گیا ہے, تو باپ یہ دیکھ کر شرمندہ ہو جائے گا کہ آج اپنے بیٹے کے آگے میں رسوا ہو گیا. شاگرد اپنے استاد کو دیکھے گا کہ وہ استاد جس کی بدولت میں نیک بن گیا تھا وہ مجرموں کی لائن میں لگا ہوا ہے. مقتدی نماز پڑھنے والا امام کو دیکھے گا کہ امام مجرموں کی لائن میں لگا ہوا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنی نیکیوں پر اطمینان نہ رکھیے, وہ لائن لگنے والی ہے, وہ چھاٹی ہونے والی ہے. بس دعا کرتے رہیے, بس التجا کرتے رہیے, مولا اس دن نیکوکاروں کی لائن میں کھڑا کر دینا.
اگر مجرموں کی طرف کر دیا گیا جو کہ جسٹس ہے، جو کہ صحیح ہوگا، اگر ہمیں مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا تو یہ غلط فیصلہ نہ ہوگا، یہ انصاف ہے، ہم نے کیا ہی ایسا ہے۔ ارے کون سا برائی والا کام ہم نے نہیں کیا، لوگوں سے ڈرتے رہے، رب سے بے خوف رہے، چھپ چھپ کر گناہ کرتے رہے۔ ارے یہ تو جسٹس ہے اس کا کہ ہمیں مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا جائے، بس اس کا احسان ہوگا۔ کیوں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ بندوں کو ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے، وہ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو وہ اتنا پیار کرنے والا ہے، اس کو کیوں ناراض کرتے ہو؟ ارے اس کو کیوں، اس کی بارگاہ میں کیوں نافرمانی کرتے ہو؟ وہ تو بندوں کو کہتا ہے کہ میرے بندوں توبہ کر لو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ کرم کر کے تیرے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ مگر یہ بندہ توبہ نہیں کرتا۔ آج آئے ہیں، شب جمعہ ہے، مبارک رات ہے، مقبولیت کی رات ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شب جمعہ مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں کی جاتی، لوٹائی نہیں جاتی۔ ارے آج مانگ لیجئے، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کا در دنیا میں کھلا ہے۔ مرنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، بندہ اس وقت تو کہے گا مولا مجھے واپس بھیج دے، اس دن نہیں سنا جائے گا۔ Today is the time of action, not for accountability, but tomorrow is the time of accountability, not for action. آج ایکشن کیجیے، آج فیصلہ کر لیجیے، ڈیسائیڈ کر لیجیے کہ نہیں، مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، مجھے مجرموں کی لائن میں کھڑا نہیں ہونا، اس کی رحمت سے انشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے مجھے جنت میں جانا ہے۔ تو آج آئے ہیں نا، خالی ہاتھ مت جانا، خدا کے واسطے خالی ہاتھ مت جانا، اسی زندگی کی طرف مت جانا جو رب کو ناراض کرنے والی ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے ینگسٹرز بھائیوں کو کہوں گا، خدارا جہنم کی آگ کی طرف مت بڑھو، چھوڑ دو یہ برائیاں، چھوڑ دو یہ گندی گیدرنگز، چھوڑ دو یہ برے معمولات۔ یہ انوائرمنٹ اچھا انوائرمنٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے انجوائمنٹ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے دل خوش ہو جاتا ہے، مگر یاد رکھیے یہ تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ بہت بڑا عذاب تیار کر دیتی ہے۔ تکلیف ہوتی ہے، بھاری پڑتا ہے، مسجد میں آنا دل نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، لیکن ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی مشکل کے لیے، ڈیفیکلٹی کے لیے گڈ ڈیڈز مت چھوڑو، نیکیاں مت چھوڑو، کہ ڈیفیکلٹی تو تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گی، مگر اس کا ثواب، اس کا ریوارڈ آپ کے نامہ اعمال میں باقی رہ جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا، انجوائمنٹ کے لیے برے اعمال مت کرنا، کیونکہ انجوائمنٹ تو ختم ہو جائے گی۔ فلم دیکھی، 2-3 گھنٹے آنکھوں کو مزہ آیا، انجوائمنٹ ختم، اس کے بعد شراب پی، تھوڑی دیر کے لیے لذت ملی، انجوائمنٹ ختم، بدکاری کی، انجوائمنٹ ختم، تھوڑی دیر کے بعد وہ لذت ختم ہو گئی، مگر اب اس کا گناہ، اس کا عذاب نامہ اعمال پہ باقی رہ گیا۔ تو عقل مند کون ہے؟ تھوڑا کام کر لے، انعام تیار کر لے، یا تھوڑی انجوائمنٹ کر کے عذاب تیار کر لے، یہ آپ پر ہے۔ آئیے آج نیت کر کے جائے کہ انشاءاللہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسے نہیں، ایسا ہاتھ اٹھا کر بلند نعرہ لگائے کہ شیطان یہاں سے ہیوسٹن سے ہی بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے۔ جن کے والدین حیات ہیں اپنے والدین کا ادب کیجیے، اپنے والدین کی اطاعت کیجیے، ان کو خوش رکھیے۔ ماں کی دعا مل جائے تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس اجتماع پاک کی برکت سے ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار